وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہیر ایمان کے لیے ہمیں حجوا فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضات سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم باب، اہم چیپٹر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم چیپٹر سیرت النبی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کے دروازے ہیں. تو علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے داخل ہونا ہے. دروازہ ایک ہی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کیا، ایک ہی دروازہ بتایا کہ میں علم کا شہر ہوں. شہر مدینہ جو مدینہ منورہ ہے وہ بھی شہر مدینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے شہر مدینہ کو پھیلا دیا ہے. ایک شہر مدینہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور ایک شہر مدینہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، ہر آن رہ سکتا ہے. اگر کہتے ہیں ہم مدینے میں رہیں، وہیں رہیں، ایک بار داخل ہو جائیں واپس نہ آئے اور وہیں رہو. تو وہ جو شہر مدینہ ہے وہ بندہ جہاں ہے وہاں شہر مدینہ ہے، مگر اس میں داخل ہونے کے لیے اب ویزا چاہیے ہوتا ہے، تو دروازہ چاہیے. تو دروازہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو ہم شہر مدینہ کے دروازے کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو اہم دروازہ، تو یہاں سے داخل ہونا ہے. اب جو دروازے کے بغیر چلے گئے، فہم حاصل نہیں ہوئی، اٹھا کے لا لیے کچھ بھی، دیوار پھلانگ کے دیوار سے کود کے چلے گئے تو کچھ بھی اٹھا کے لا لیے اور سمجھنے کچھ بھی نہیں آتا، اور اسے تو میں آتی ہے. اور جو دروازے سے داخل ہوئے انہوں نے فہم بھی حاصل کی ہے اور اپنے نفس کی بھی اصلاح کی ہے، اپنے قلب کی اصلاح بھی کی ہے اور اپنی روح کی بھی اصلاح کی ہے. اور وہ جو ہے نا دیندار بنے. جو دروازے سے داخل ہوئے وہ مکمل دیندار بنے. اور جو پھلانگ کے جاگے آ گئے، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ تھوڑے بہت چیزیں پکڑ لیے لا لیے، فیض تو ملے گا، شہر مدینہ کا فیض تو ملے گا، مگر فہم حاصل نہیں ہوتی. تو فہم حاصل ہونے کے لیے دروازہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے. حکمت بڑی نعمت ہے. حکمت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا میتھڈ جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس میتھڈ سے امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، تو اس میتھڈ میں ایک اہم چیز حکمت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں اور دروازہ وہ حکمت بھی حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حکمت حاصل کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہو کر جانا ہے. تو یہ جو علم کے شہر کے دروازے ہیں، ان کی زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے. تو ہم اپنی زندگی کو بھی جو ہے نا ساتھ میں رکھنا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اگر کرنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھنا ہے اور ان کی غلامی کرنا ہے. تو ہمیں وہ دروازہ نصیب ہو جائے گا جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہو جائیں گے، شہر مدینہ میں داخل ہو جائیں گے. اور ایسا شہر مدینہ ہے وہ ہمیشہ رہ سکتے اس میں، کوئی نہیں نکالتے. ویزا کی بھی ڈیوریشن نہیں رہتی اس کے اندر، ہوٹل کا بھی ٹینشن نہیں رہتا اس کے اندر، کھانے پینے کا بھی ٹینشن نہیں رہتا اس کے اندر، نہ ہوٹل کا کرایہ نہ ویزا کی ٹینشن. آپ دن رات رہیں اس کے اندر. یہ شہر مدینہ اتنا خوبصورت شہر مدینہ. وہ شہر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کے آئے وہ علم ہے، اور دروازے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب علم کیا ہے سمجھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے.
اللہ تعالیٰ میرا حاجت رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. میں مومنوں کی جانوں سے، اللہ تعالیٰ فرمائے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں اور میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جان کا مالک ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان کے مالک ہے. اللہ نے آپ کو ہماری جانوں کا مالک بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں مومنوں کی جانوں کا مالک ہوں اور اے اللہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا مولا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے مولا ہے. اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے بغض صرف منافق ہی رکھ سکتا ہے. تو منافق اور مومن کی پہچان ہی بتا دی گئی. جو بغض رکھنے والا ہے وہ منافق ہے اور جو محبت رکھنے والا ہے وہ مومن ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو ڈیفائن کر دیے کہ جو میرے سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کرے وہ خارجی ہے، وہ خارجی ہے، وہ منافق کی ایک شاخ ہے، وہ منافق ہی ہے. منافقین کی ایک نام ہے، ایک شاخ ہے، وہ موٹے نام سے تو منافق ہی ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ کرامتیں انشاءاللہ آج ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جو نہیں دیکھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو ہم عبادت میں بیٹھے ہوئے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا عبادت ہے. یہ اور ایسی عبادت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر علم کے دروازے کا ذکر فرما رہے ہیں. اگر دروازہ کھل گیا تو ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم تو کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ایسا ہے، کرم ایسا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی ہے کہ ہمیں نہیں دیکھیں گے، چلے ذکر کرا، چلو دروازہ کھول کے اندر داخل کر دیں. اور ایک بار داخل ہو گئے، ایسا گھر ہے، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا شہر ہے کہ ایک بار داخل ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس نہیں کرتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی میں رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا الحمدللہ ہم ایسی ذات کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بار جنت البقیع میں پہنچے. کرامتیں دیکھیں، ہم اولیاء کی کرامتیں سنتے ہیں نا، تو آج حضرت علی رضی اللہ کی کرامتیں سنیں گے. دیکھیں بھئی یہ کرامت کی کوئی ذکر کریں، یہ قرآن پر عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قرآن پر عمل ہے. قرآن جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کی کرامت بتا رہے ہیں. ابھی جو پورا واقعہ مولا نے بتایا کہ بلقیس علیہ السلام کا جو تخت لے کے آئے حضرت آصف بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی کرامت اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں بیان کر رہے ہیں. سورہ کہف میں اصحاب کہف کی کرامتیں بیان فرما رہے ہیں. خضر علیہ السلام کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں سورہ کہف میں. اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی کرامتیں بیان ہو رہی ہے. عمران رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں بیان ہو رہی ہے اور حنا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں بیان ہو رہی ہے. تو قرآن میں اولیاء کی کرامتیں بیان ہو رہی ہے. یاسین میں اولیاء کی کرامتیں بیان ہو رہی ہے، سورہ یاسین میں. تو کرامتیں اللہ تعالیٰ بیان کریں. پچھلی انبیاء علیہ السلام کی امت میں جو اولیاء گزرے، پچھلی امتوں میں جو انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں ان کے جو اولیاء گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کا حصہ بنا دیے اس میں. اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں میں جن کا مولا علی ان کے مولا، ان کی کرامتیں نہ بتائیں. تو آپ اب اس کا مفہوم لے لیں، جو میں جس کی ولایت کر رہا ہوں، میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا ولی ہوں، علی بھی اس کے ولی ہے. تو یہاں پر جو ہے نا ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تقسیم ہوتی ہے یہاں پر. کیونکہ انبیاء علیہ السلام ابھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. انبیاء علیہ السلام کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ولایت کا دروازہ کھلا ہے. تو ولایت کا دروازہ جو باب ہے ولایت کے دروازے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہم ان کی کرامتیں تو اولیاء کی کرامتیں سنتے ہیں. تو جو اولیاء کے سردار ہیں جن سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ ان کی کرامتیں بھی سننا چاہیے. تو آج ہم جو ہے نا ان کی کرامتیں سن کے اپنے ایمان کی تسجید کرتے ہیں، اپنے عمر کی اصلاح کرتے ہیں. جنت البقیع کے پاس پہنچے، مگر آپ کی کرامتیں دیکھیں، جیسی آپ کی شان ہے آپ کی ویسی کرامتیں، جیسی آپ کی شان ہے ویسی کرامتیں. آپ جنت البقیع کے پاس پہنچے
پہنچ کے السلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور کر کے وہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ اکرام ساتھ میں. آپ امیر المومنین ہیں، آپ جب جو ہے نا امیر المومنین ہے جنت البقیع میں پہنچ کے سلام کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے جنت البقیع کے لوگ، کیا میں تمہیں تمہارے مرنے کے بعد کے حالات بتاؤں یا تم اپنے حالات بتاؤ گے؟ کیا فرما رہے ہیں؟ تم اپنے حالات بتاؤ خبروں کے، یا میں تمہارے حالات بتاؤں جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوئے، تمہارے ساتھ ہوئے. تو ایک خبر سے آواز آئی یا امیر المؤمنین وعلیکم السلام، آپ جو ہے نا ہمارے حالات بتا دیں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد جو تمہاری بیویاں تھیں وہ دوسروں سے نکاح کر لی، جو تمہارا مال تھا دوسرے وارث بن گئے، اور جو تمہارے گھر تھے، تمہارے جو محلات تھے، جو محلت بنائے تھے، تمہارے دشمنوں نے اس پہ قبضہ کر لیا اور جو ہے نا خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو تمہارے بچے تھے وہ یتیم ہو کر در بدر بھٹک رہے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع کے لوگوں کو جو ہے نا ارشاد فرمایا. پھر اس جنت البقیع کی خبروں میں سے خبر میں سے آہ کی آواز نکلی، اور اس آواز یہ آئی کہ یا امیر المومنین میں آپ کو یہاں کے حالات بتاتا ہوں، ہمارے کفن پھٹ چکے ہیں، ہمارے کفن بوسیدہ ہو چکے ہیں، جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور وہاں چھوڑ دیا ہے وہ ہمیں آج بھی نقصان پہنچا رہا ہے. یہ خبر والوں سے بات چیت کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. جو مر چکے ہیں تو دیکھیں مر چکے ہیں مطلب منتقل ہو گئے. اب ہم جو نا کافروں کا عقیدہ تو نہیں ہے نا ہمارا کہ بھائی وہ مر گیا جلا دو فنش ہو گیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی انتقال ہو گئے، دفن ہو گئے، کئی سالوں کے بعد جاؤ ہم السلام علیکم یا اہل القبور بولتے. یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ دین ہمارے آقا نے دیا ہے. یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، یہ دین کہتا ہے کہ جب تم خبروں پہ جاؤ تو سلام کرو. تو سلام کیوں کریں گے؟ جب وہ جواب دیں گے تو سلام ہوگا نا. تو جواب دے رہے تو وہ ہے تو جواب دے رہے، اگر وہ غائب ہو گئے تو پھر جواب کون دے رہا ہے؟ پھر اگر وہ ہے ہی نہیں ہے تو سلام کس کو کر رہے ہیں؟ مٹھی پتھر کو سلام کر رہے ہیں. ہمیں تو دین جو ہے نا، دین وہ ہے جو عقل بھی سمجھ آئے، عقل میں بھی سمجھ میں آئے بات. تو دین یہ کہہ رہا ہے جب تم قبرستان میں جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو. اور یہ تعلیم جو ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں، وہ تم سے اچھا سنتے ہیں. اب وہ پورے واقعے کی طرف جاؤں گا، جنت غزوہ بدر کی طرف، تو وہ پھر ڈیٹیل ہو جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت یہ ہے کہ آپ جنت البقیع کے مردوں سے بات چیت کیا، یہ آپ کی کرامت ہے. اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے، گھوڑے کا جو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، زین کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو وہ جو رکاب ہوتی ہے، رکاب ہوتی ہے. تو گھوڑے کی جو رکاب ہوتی ہے اس پہ جو پیر رکھنے کا ہوتا ہے، دو رکاب ہوتی ہے، ایک پیر ادھر رکھتے ہیں، ایک پیر ادھر رکھتے ہیں، تو رکاب میں رکھا جاتا ہے. تو آپ کے تعلق سے آتا ہے جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، پہلے رکاب میں قدم مبارک رکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. جب دوسری رکاب میں قدم مبارک رکھتے ہیں تو قرآن ختم کر لیتے ہیں. اب بولے بھائی ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ تو بلقیس کا تخت کیسا آیا بھائی؟ پلک جھپکنے سے. 30 دن کا رستہ جانے کا، 30 دن کا رستہ آنے کا. ہاؤ خورا سورہ نمل پڑھ رہے ہیں نا، سورہ نمل میں پھر انکار کرو. بلقیس کا تخت 30 دن کا جانا، 60 دن کا سفر، 60 دن کا سفر پلک جھپکتے آ گیا. وہ مان لیے. اب وہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہم. ہاں صحیح بات ہے بھائی. سورہ نمل کی تلاوت ہو رہی ہے، روز پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھا جا رہا ہے، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر انکار نہیں ہے. مگر اب یہ کرامت بولے تو ایسا کیسا بھائی؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو نے سورہ نمل نہیں پڑھا، تو نے سلیمان علیہ السلام کے ولی پر ایمان لایا، سلیمان علیہ السلام کے ولی کی کرامت پر ایمان لایا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہے، اہل بیت کے جو بانی ہے، ان کی کرامت ایمان نہیں ہے. تو یہ جو ہے نالاخی ہے. تو ہم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کی کرامت پر ایمان لانے والوں میں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا. تو آپ کی کرامت کیا ہے کہ آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہوتے وقت پہ قرآن شروع کرتے ہیں، اور گھوڑے پہ دوسری رکاب میں قدم مبارک ڈالے، قرآن ختم ہو گئی. اتنا قرآن پہ عبور.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن سے محبت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے جو علم لے کے آیا ہے، جو اللہ نے مجھے علم لے کے بھیجا ہے، اگر اس کے اندر آنا ہے تو یہ دروازہ ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ، ہم نے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور اس کی فہم بھی حاصل کرنا ہے۔ وہ اس کی فہم کیا ہے؟ وہ حکمت ہے، حکمت حاصل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حکمت کا گھر ہوں، حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ ایک جنگ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ واپس ہو رہے ہیں، صحابہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے، ایک جگہ پر رکے، وہاں پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے۔ اب آپ کی کرامتیں سنیں، آپ کرامتیں الحمدللہ بہت ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دیے تو انشاءاللہ ساری کرامتیں بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی حول و قوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کے فیضان سے۔ جگہ پر رکے، وہاں پر ایک چرچ بھی تھا، گرجا تھا، اس کا پادری بھی تھا، اس سے پوچھے پانی وغیرہ، اس نے ایک جگہ بتایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ کی نشان بتائی، وہاں پر کھدائی کرو۔ تو وہاں پر کھدائی ہو رہی، جیسے ہی کھدائی کرتے گئے تو ایک بڑی چٹان آ گئی، پتھر آ گیا، بہت بڑا پتھر آ گیا، اور وہ پتھر ہٹ رہا نہ پھٹ رہا ہو، صحابہ تھک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا کہ وہ پتھر آ گیا ہے، وہ ہٹ نہیں رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود سواری سے آپ نیچے آئے اور اس جو ہے جہاں پر کھدائی ہوتی وہاں پر پہنچے، کچھ سہارا نہیں لیا، صرف دونوں ہاتھ آپ نے استعمال کیے، انگلیاں اس پتھر کے نیچے ڈالی آپ نے، اور اس کو زور سے جب کھینچا تو پتھر اٹھ گیا، اور جیسے ہی پتھر اٹھا اس کے اندر سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب جیسا یہ دیکھا اس پادری نے، وہ جو یہودی تھا، وہ یہودی نے دیکھا، دیکھ کے بولا کہ تم نبی ہو؟ میں نبی نہیں ہوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، نبوت کا دروازہ بن چکا ہے، میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے بولا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کہ یہاں پر اس گرجا کے پاس ایک کنواں ہے، ایک چشمہ ہے، اور اس چشمے کو وہی نکالیں گے جو اس وقت کے نبی ہوں گے یا اس نبی کے صحابی ہوں گے، اس وقت کے نبی ہوں گے یا اس نبی کے صحابی ہوں گے، وہی نکال سکتے ہیں۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا تھا وہ سچ لکھا، اور تم اس نبی کے صحابی ہو، میں گواہی دیتا ہوں تم بھی سچے، تمہارے نبی بھی سچے، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جب بات سنی حضرت علی رضی اللہ عنہ خوب روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے نا کچی ہو گئی، کیونکہ آپ نے روتے تھے اور عرض کرتے یا اللہ تو نے میرا ذکر تورات انجیل میں بھی رکھا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی میرا ذکر رکھا ہے، تیرا شکر ہے مولا، عاجزی اختیار۔ دیکھو اب کسی کو ایسا معلوم ہے اگر آپ صحابی ہو تو پھول جاتے نا، یہ بڑا کارنامہ ہو گیا نا، وہ بڑا کارنامہ ہو گیا یہ تو، مگر آپ رو رو کے عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا علم اگر آیا تو عاجزی آنا اپنے اندر، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم سیکھنا ہے، کیونکہ آپ کی کرامتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اپنی جو ہے نا اس میں لرننگ کیا ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر جانا ہے، اس دروازے سے ہو کے جانا ہے، تو اس دروازے سے ہو کے جانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ یہ چیزیں چاہیے، عاجزی چاہیے۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ میں ہیں، وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اپنے خیمے میں، کعبۃ اللہ سامنے ہی ہے، حج کے لیے بتانے عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص زار و خطار رو رہا ہے، اتنا زار و خطار رو رہا ہے، آپ بے چین ہو گئے، آپ امیر المومنین ہیں، بے چین ہو گئے، بولے اس کو بلا کے لاؤ، یہ کون شخص ہے اتنا زار و خطار رو رہا ہے؟ تو فالج زدہ تھا، اس کو فالج مطلب اس کا جو ہے نا ایک حصہ جسم کا پیرالائز ہو گیا، فالج ہو گیا، اس کو کوئی کام نہیں کر رہا، گھسیٹتے ہوئے آیا ان ایک حصے سے گھسیٹتے ہوئے آیا ان، بولے کیا تم اتنا رو رہے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، کیا ماجرا کیا ہے تمہارا؟ بولا حضرت امیر المومنین آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں، میرا والد جو ہے نا بہت نیکوکار شخص تھا، بہت نیکوکار ایمان والا تھا، وہ مجھے نصیحت کرتا، میں اس کی نصیحت نہیں سنتا، وہ مجھے بار بار نصیحت کرتا، میں گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا تھا، وہ نصیحت کرتا تھا، میں نصیحت نہیں سنتا تھا۔ ایک دن مجھے جو ہے نا نصیحت کرنے کے لیے آیا تو میرے کو غصہ بہت تھا، تو میں نے اپنے والد کو مار دیا،
کیا کیا اس نے؟ اپنے والد کو مار دیا. تو اس کے والد کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا بیٹا نے میرے کو مارا, بے ادبی کی ہے. وہ وہاں سے نکل کے نا کعبۃ اللہ کی باہر کعبۃ اللہ میں آ گیا میرا والد. کعبۃ اللہ میں آ کے اس نے میرے کو بدوا دے دی. جب اس نے بدوا دی اسی ٹائم پہ میرا جسم جو ہے نا پیرالائز ہو گیا, فالش ہو گیا میرا. پھر بعد میں جب آیا تو اس نے دیکھا بیٹا جو ہے نا ایسا ہو گیا. تو میں پھر والد سے معافی مانگا. پہلے تو اس نے معاف نہیں کیا, وہ بہت دن کے بعد وہ بھی جو ہے نا بیٹے کی محبت آ گئی اس کے اندر, اس نے معاف کر دیا. مگر اس دعائیں کر رہا, میری جو ہے نا یہ تکلیف دور نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا بیٹا جہاں میں نے تیرے لیے بدعا کی تھی نا وہاں چلتے ہیں, وہیں اللہ تعالیٰ سے میں تیری نا صحت کے لیے دعا کرتا ہوں, تو انشاءاللہ تجھے جو ہے نا صحت ہو جائے گی. یہ باپ نے اس کو دیکھا, باپ کی یہاں پر دیکھیں اس واقعے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیٹا اتنا ہونے کے بعد باپ کی محبت ہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں باپ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں, ان کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہم جو ہے نا اپنے والد کی قدر کرنا چاہیے. تو اب یہ جب راستے سے آ رہے تھے یہ لوگ, راستے سے آتے وقت پہ اب یہ سنا رہا ہے پورا قصہ ہے. تو میرے والد جس اونٹ پہ سوار تھا اونٹ بدکا اور دوڑنے لگا. اس کے بدکنے کی وجہ سے, دوڑنے کی وجہ سے میرا باپ گر گیا. تو پتھر پہ گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا, راستے میں انتقال ہو گیا. اب میں اکیلا آ گیا. اب میں رو رہا ہوں کہ میرا والد جو میرے ساتھ تھے وہ بھی نہیں ہے میرے ساتھ, اب جو میرے لیے دعا کرنے کے لیے آ رہے تھے. اب میں کیا, میں بے سہارا ہو گیا. تو کہا کیا واقعی تمہارے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت میرے والد میرے کو معاف کر دیے تھے, میرے سے راضی بھی ہو گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تو اللہ کی قسم کھا کے نہیں بولتا نا تو میں تیرے لیے کچھ نہیں کرتا, کہ جس کا والد ناراض ہے میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا. اب یہاں پر دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ میسج دے رہے ہیں اگر تیرے والد تجھ سے ناراض ہے تو میں تیرے لیے کیوں, میں تیرے لیے کچھ نہیں کروں گا. ہاں تو نے جب اللہ کی قسم کھائی والد تجھ سے راضی ہے, اب میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرما دے. آپ نے تازہ وضو کیا, نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی. جیسے ہی آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی. یہ کرامت ہے آپ کی. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں سن رہے ہیں. کرامت کیا ہے آپ کی کہ اللہ سے آپ نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے, اللہ کے نبی اے امیر المومنین ہمارے دعا فرمائیے. تو امیر المومنین ہمارے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے پہلے کہ امیر المومنین جو دروازہ اللہ کے نبی آپ کو بنایا وہ دروازہ ہمارے لیے کھول دیں, ہمیں شہر مدینہ میں داخل فرما دیں, ہمیں حکمت کے گھر میں داخل فرما دیں. آمین آمین. تو یہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامتیں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں. ایک میاں بیوی کا کیس آیا آپ کے پاس, آپ قاضی بھی رہے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ دیکھیں آپ علم کے تعلق سے یہ ہے, پھر آپ قاضی یعنی آج کے زمانے کے چیف جسٹس, آپ چیف جسٹس بھی رہے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ کے پاس ایک کیس آیا. کیس کیا ہے, دونوں میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی, آ گئے یہ لڑائی ہو رہی ہے ان کی, اور شادی ہوئی پہلی رات ہی سے, ہو پہلی رات میں لڑ رہے لوگ, اور لڑ لے کے اتنا لڑ لیے کہ کیس آ گیا آپ کے پاس. جب کیس آیا تو آپ نے سب کو کہا کہ آپ لوگ باہر چلے جانا. سب لوگ باہر چلے گئے, صرف دونوں میاں بیوی کو وہاں پر رکھے. اس کو پوچھے کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو حامی بھر دینا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دینا, مگر میری بات کو نا غلط ثابت نہیں کرنا. اگر وہ سچ ہے تو سچ بتانا. بولے ٹھیک ہے. آپ نے کہا, اس عورت سے مخاطب ہو کے کہا دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر کہاں ہے, ولی کی نظر کہاں ہے. اب یہ کیسا ہے, وہ تو سلیمان علیہ السلام کے ولی کو دیکھ لو, حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھو, بن موسم پھل آ رہے ہیں وہاں پر, بن موسم پھل آ رہے ہیں وہاں پر. سلیمان علیہ السلام کے ولی حضرت آصف بلخیہ رحمۃ اللہ علیہ, قرآن کا ذکر ہے. اصحاب کہف کو دیکھ لیں, حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیں. آپ کہاں کی باتیں بتا رہے ہیں, اب میں پورے اس میں نہیں جاتا. تو اب اگر کوئی کرامتوں کا چیلنج کر رہا ہے تو وہ قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان قرآن پڑھا مگر سمجھا نہیں. پھر یا تو قرآن پر سے ایمان نہیں ہے, یا تو جہالت ہے اس کی, یا تو جہالت ہے یا تو ایمان نہیں ہے, یا تو پھر بغض ہے, منافقین میں ہے. حضرت علی رضی اللہ کا بغض ہے اس کے اندر, اگر بغض ہے تو منافقین میں آئے گا. اللہ حفاظت فرمائے. آپ نے کہا کہ تم نے زنا کیا, اس سے تمہارے کو ایک اولاد ہونے والی تھی,
تم نے اور تمہاری ماں نے اس کو ایک جگہ پر خاموش جگہ پر جا کر وہ جنم دیا، جنم دے کے اس اولاد کو، زنا سے جو اولاد ہوئی تھی اس کو آپ نے چھوڑ دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا ویرانے میں. تو چھوڑ کے جب آ رہے تھے تو کتا آیا تھا اس کے پاس، کتا پکڑنے کے لیے آیا، بچہ چھوٹا تھا. تو تمہاری ماں نے اس کو پتھر مارا، تو کتا تو بھاگ گیا، کتے کو پتھر نہیں لگا، اس بچے کو جا کے پتھر لگا، اور پتھر لگنے سے خون نکلنا شروع ہوا. یہ کون سنا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. اور جو کوئی نہیں جانتا، وہ دونوں ہی جانتے، ماں بیٹی جانتے تھے وہ بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو حضرت نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں. پھر تمہاری ماں پہ رحم آیا کہ بچے کو جو ہے نا خون نکل رہا ہے، تمہاری ماں نے اس کو پٹی بنی اور پھر وہاں چھوڑ کر چلے گئے. یہ صحیح ہے؟ بولے ہاں یہ صحیح ہے. تو بولے یہ جو بچہ تم نے چھوڑ کے آیا تھا نا، یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھے ہوا ہے، یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، وہی بیٹا ہے. اس کا ماما نکالو. اس کا ماما نکالے تو وہی نشان لگایا تھا جو پتھر کا نشان تھا. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں بڑے گناہ سے بچا لیا ہے. تم میاں بیوی نہیں ہو، ماں بیٹے ہو تم لوگ. جاؤ اللہ کا شکر ادا کرو. تو دونوں کو، یہ جو شوہر تھا وہ شوہر نے تھا، چلیے اس کا بیٹا تھا. اسی لیے جب ان کا نکاح ہوا تو لڑائی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اس گناہ سے بچا لیا. یہ کرامت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. ایک شخص جو نا خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اس کی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. کوئی دوسرا شخص جو جانتے تھے اس کو، وہ آ کے جنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، قاضی ہے نا، قاضی صاحب کو شکایت لگا دی، مقدمہ کر دی. دیکھو میں نے خواب دیکھا، فلاں شخص جو ہے نا خواب میں میری ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ انصاف کرے. اچھا ایسا کر رہا تھا، اس شخص کو بلاؤ، جب دھوپ نکل جائے تو دھوپ میں ٹھہرا دو. جب اس کا دھوپ میں سایہ جب آ جائے گا، سائے کو کوڑے مارو. اس کے سائے کو، دیکھا آپ نے انصاف کیسا کیا، اس شخص کے سائے کو کوڑے مارا گیا. انصاف بھی ہو گیا، اس کو بھی تسلی ہو گئی، انصاف بھی ہو گیا، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. ان خواب دیکھا بھائی، ان خواب دیکھا مگر مقدمہ آ گیا. تو آپ کا مقدمہ دیکھیں آپ کیسا ہے. بعد فضول سوال کرنے بھی والے بھی تھے، وہ فضول سوال کرے. قاضی صاحب ہے نا، فضول سوال. کون سے جانور بچے دیتے، کون سے جانور انڈے دیتے؟ اور کتنے گنیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والے ہیں، علم اور حکمت والے. وہ امامت کرا رہے تھے، جب سوال کرا، دیکھو امامت اللہ اکبر بولنے والے، حضرت نماز پڑھنے سے پہلے میرا ایک سوال کا جواب دینا. دیکھو آپ ٹائم ہے وہ نماز، امامت کرانے والے اللہ اکبر بولنے والے. تو آپ نے کہا جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے. اللہ اکبر. اتنی بڑی بات کو آپ نے تنگ کرنے کے لیے پوچھا تھا نا. کتنے نام لیں گے؟ اب دیکھ لو آپ کتنے نام لیں گے. اب نام لیتے آپ نے ایک چیک لسٹ دے دیا، آپ نے کسوٹی دے دی، کسوٹی لے لے. اب خود ہی گن لے کتنے جانور ہیں، کون کون انڈے دیتے، کون کون بچے دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں الحمدللہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں. صلو علی النبی. قرآن سے بھی انشاءاللہ سمجھتے ہیں. صلو علی النبی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. تو تمہارے پاس صحیح علم آ چکنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑے تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائے اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائے تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم سب دعائیں کریں گے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجے. اب یہ کیا ہے؟ آیت مباہلہ کہا جاتا ہے اس کو. آیت مباہلہ جو ہے نا، نجران سے عیسائی پورا وفد آیا تھا، ڈیٹیل ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے الٹے سیدھے عقیدے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھ کے بھی نہیں سمجھنے ویسا کر رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو مباہلہ کے لیے بلا لو. اگر یہ لوگ سچے ہیں اپنی بات پہ تو مباہلہ کر لیتے ہیں. تم خود آؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنے بچوں کو لاؤ. بولتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کا مطلب ایک جنا اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب آئے گا اس کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا آپ نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اس میں کیا ہے؟ اہل بیت کی نشاندگی بتائی گئی ہے اس میں. امہات المومنین بھی اہل بیت میں سے. مگر دیکھیں
کسی کا بھی خاندان جو بڑھتا ہے مرد سے خاندان بڑھتا ہے، بیٹے سے بنتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت میری بیٹی سے ہے، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو آپ نے نشاندہی دی یہاں پر اس آیت کی، آیت مباہلہ میں، تو کون گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے ہیں تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا تھا اس نے بولا بھائی یہ جو دیکھ رہے اگر یہ لوگ دعائیں مانگیں گے نا تو پہاڑ بھی ہل جائیں گے، اگر تم ان کے مقابلے میں چلے جاؤ مباہلہ کر لو گے تو روح زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ پھر بولے یہاں پر نہیں کرو، کچھ مسئلہ کر کے نکل جاؤ، بات مان لو۔ تو بات کیا ہے یہاں پر اہل بیت کی نشاندگی بتائی گئی۔ اب ہم اس واقعے پہ نہیں جاتے، ہم اپنے جو ہے نا عنوان پہ رہتے ہیں۔ تو اہل بیت کے جو بانی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے سیدھے راستے پہ رہو گے، ہدایت پہ رہو گے، مضبوطی سے تھام کے رہو گے ہدایت پہ رہو گے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت، اور یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ اب اہل بیت میں جو سب سے بڑے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہم ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے گھر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی رضی کو بلا کے لائیں، علی کو بلا کے لائیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ صحابی رسول بلانے کے لیے جب گھر تشریف لائے تو گھر میں دیکھے چکی خود ہی پھر رہی ہے، چکی آٹے کی جو چکی ہے خود ہی پھر رہی ہے، پریشان ہے، چکی خود ہی پھر رہی ہے۔ بلا لیے، پھر بعد میں جا کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عجیب واقعہ دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو چکی ہے وہ خود ہی پھر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو دنیا میں مقرر ہے، ان کا کام یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی مدد کی جائے۔ کچھ فرشتے درود پہ ہیں، کچھ فرشتے سلام پہنچانے میں ہیں، کچھ فرشتے ذکر کی گشت میں ہیں، ہر ایک فرشتوں کے کام ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں جس پہ اہل بیت کی مدد کرتے ہیں، اہل بیت کی مدد کرنے کے لیے وہ لوگ۔ اب دیکھو بھائی، دیکھو ایک نئے چیزیں اپن نکال لیتے، اہل بیت پر بہت آزمائشیں آتے ہیں، سعادات کو بیٹی نہ دینا، پریشان رہتے، یہ نا یہ باتیں ان کی عظمتوں کے خلاف ہے، یہ باتیں یہ نا ان کی عظمتوں کے خلاف ہے، کیونکہ اہل بیت نے وہ رستہ چنا ہے جس سے دین کو مضبوطی ملے، آنے والے لوگوں کو ہمت ملے، آنے والے لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، جذبہ ملے کہ بھائی ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جذبے کے لیے، ہمت کے لیے، حوصلے کے لیے وہ رستہ چنا انہوں نے، اور دین کے لیے کیا کیا قربان کرنا ہے، دین کی اہمیت بتائی۔ آپ اہل بیت نے دین کی اہمیت بتائی کہ دین اتنا امپورٹنٹ ہے، جو نبی کے اہل بیت ہے اس پہ، نبی کے اہل بیت دین پر قربان ہے، اور دین کا کیا مقام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لے کر آیا وہ بتایا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر اب ایک نئی چیز کے سعادات میں یہ ہوتا وہ ہوتا، ہم ان کی عظمتوں کو جو ہے نا عظمتوں کو گھٹا رہے ہیں، وہ ان کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اب وہ سعادات بولے تو ایک عجیب جو ہے نا انہوں نے پکچر کر دی کہ یہ لوگ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ مصیبتیں آتی ہیں ان کے گھروں میں، ایک نیا ایک تفسیر بنا دی۔ اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ نبی، ہم ان کی باتیں سنیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی مدد کے لیے فرشتے مقرر ہیں یار، اور جن کے لیے فرشتے مقرر ہیں چکی پیسی جا رہی ہے، چکی پیسی جا رہی ہے، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے زمین پہ مقرر، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اہل بیت کی مدد کریں، اہل بیت کی مدد کی جائے۔ صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہر فرات، نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہے، نہر فرات میں طغیانی آ گئی۔ اب طغیانی یعنی اب نہر وہ جو فرات ہے اب بہہ کے بستی میں گھس جائے گا، بستی میں گھس جائے گا تو گھروں کے گھر مال لے کے چلے جائیں گے، پورا تباہ ہو جائے گا، پورا کھیت تباہ ہو جائیں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔
اب طغیانی آنے والی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہے, سب لوگ آپ کے پاس ہے کہ فرات میں طغیانی آنے والی ہے, بس آنے والی ہے, بس تھوڑی دیر, اب بہنا شروع ہو گیا تو پھر تباہی ہو جائے گی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبے مبارک پہنا آپ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک آپ نے باندھا, پھر جو ہے نا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لیے, سوار ہوئے اور فرات کے جو ہے نا, فرات کا جو برج تھا وہاں پر پہنچ کے اپنا آسا تھا, وہ آسا آپ نے فرات کے اوپر مارا. آپ کی جو لکڑی تھی, آپ کے پاس جو آسا تھا, آپ نے فرات کے اوپر مارا. جیسے آپ نے اوپر مارا 1 گز پانی اندر چلا گیا. یہ کرامتیں ہیں, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں. 1 گز پانی اندر چلا گیا. پھر جب دوسری بار آپ نے اس پر اپنا آسا مارا تو 1 گز اور پانی اندر چلا گیا, اور پورے لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. پھر تیسری بار جب آپ نے آسا مارا تو 1 گز اور اندر چلا گیا, تو لوگ چیخنے لگے, اب بس یا امیر المؤمنین, بس اتنا پانی کافی ہے, پورا چلے جائیں گے, بلکہ ڈر گئے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان عطا فرمائی. یہ آپ کی حکومت فرات پر بھی حکومت ہے. اب جن کی حکومت فرات پہ ہے, جب اب آگے کا واقعہ نہیں بولتا, واقعہ بڑھ جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فرات کو حکم دیتے تو وہ خود چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتا, وہ خود چل کے آتا آپ کے قدموں میں. مگر وہاں پر استقامت دکھانا تھا. یہاں پر کرامت دکھانی تھی, وہاں پر استقامت دکھانی تھی. جہاں کرامت دکھانی تھی وہاں اہل بیت آگے, اور جہاں استقامت دکھانی تھی وہاں پر بھی اہل بیت آگے. جہاں دین کو پھیلانا ہے تو وہاں بھی اہل بیت آگے, جہاں دین کو بچانا ہے وہاں پر بھی اہل بیت آگے. یہ جو ہے نا اہل بیت کا جو ہے نا یہ مقام ہے. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ. نبی کریم صلی اللہ, خارجیوں کی جو ہے نا بات رکھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک اور انشاءاللہ پروگرام کریں گے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں انشاءاللہ شہادت کا تذکرہ کروں گا. ابھی جو ہے نا ایک خارجیوں کی بات رکھ کے اپنی بات کو میں سمیٹ لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا مولا خارجیوں کا جو ہے نا بانی تھا, اس کا قصہ سنا دیے, وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بے ادبی کرا, وہ خارجیوں کا بانی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میری امت کے 2 جماعتیں ہوں گی. ایک وقت ایسا آئے گا آگے کہ میری امت کی 2 جماعتیں ہوں گی, ان میں سے ایک فرقہ نکلے گا, ان میں سے ایک فرقہ نکلے گا. وہ قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. وہ نماز روزہ ایسے نمازیں پڑھیں گے, ایسے روزے رکھیں گے, تم اپنے روزوں کو کم سمجھو گے, تم اپنی نمازوں کو کم سمجھیں گے, مگر وہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسا تیر کمان سے خارج ہوتا ہے. پھر ایک روایت میں تین شکار سے خارج ہوتا ہے. تیر کمان سے نکل گیا مطلب دین سے نکل گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدترین قوم ہوگی. خارجی جو ہے نا یہ بدترین لوگ ہوں گے. یہ لوگ کیسا پیدا ہوئے, کیا ہوا؟ یہ تو ایک تو تھا ان کا بانی, مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک پوری جماعت بن گئی ان کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی, جب فتنوں کا دور شروع ہوا تو ساری چیزیں ہوئی. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی اختلافات, جو بھی چیزیں ہوئی, ام المومنین کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا, ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. دیکھیں وہ صرف لوگوں کے لگائے ہوئے, دشمنوں کے لگائے ہوئے فتنے تھے. سب ہمارے صحابہ ہمارے سراغوں پر, اہل بیت بھی ہمارے سراغوں پر. ہم اہل بیت کو بھی چاہنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار والوں کے بھی چاہنے والے ہیں, صحبت والوں کو بھی چاہنے والے ہیں, گھر والوں کو بھی چاہنے والے ہیں. ان کا بھی ادب کرتے ہیں, ان کا بھی ادب کرتے ہیں. تو یہ دونوں معاملات کے بعد میں بالکل ادب کے ساتھ آ جا رہا ہوں. تو ادھر جانے کی میرے کو ضرورت بھی نہیں ہے, وہ واقعہ اپنا ادھر جانے کا بھی نہیں ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو یہ باتیں کیسی ہوئی, معاملات جو ہے نا رک گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہو گئی, واپس آ گئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ آ گئے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ کی بات ہو گئی. ام المومنین مدینہ منورہ تشریف لے کے چلے گئے. ساری چیزیں ہو گئی. اب خارجی کیا ہوا ہے, خارجی کہاں سے نکلے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے لوگ. یہ لوگ بولے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غلطی پر ہے. اب ان کے ساتھ تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے. 3 باتیں وہ لوگ بتائیں. حکم صرف اللہ کا چلے گا, کوئی خلیفہ نہیں ہے. کیا نکالے گا؟ ایک نیا فتنہ نکالے گا خارج. کیا بولے؟ حکم صرف اللہ کا چلے گا. دوسرا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہوئی ہے, جنگ صفین, جنگ نمل ہے, جنگ جمل اور جنگ صفین. تو جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہوئی ہے, اگر یہ جنگ مومنین کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ تو ظلم ہوا, علی نے ظلم کیا, خود تھے ساتھ میں. دیکھو اگر یہ مومنین نہیں تھے تو ان کو غلام کیوں نہیں بنائے, قیدی کیوں نہیں بنائے, مال غنیمت کیوں نہیں لیے؟ بس انہوں ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بہت گہری بات ہے. وہ میں اس میں ڈیٹیل میں کہا تو بہت ڈیٹیل ہو جاتی بات. کیا دوسرا دعویٰ کیا؟ پہلے تو بولے حکم صرف اللہ کا چلے گا. دوسرا بولے یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں قیدی کیوں نہیں بنائے, مال غنیمت کیوں نہیں لیے؟ بھائی ایسی جنگ ہوئی, پھر انہوں ادھر انہوں ادھر. اگر وہ لوگ ایمان والے تھے, مومن تھے, تو پھر مومنی سے جنگ کرے, غلطی پہ ہے نوز باللہ, اللہ معاف کرے. اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر ان کو غلام کیوں نہیں بنائے, قیدی کیوں نہیں بنائے, مال غنیمت کیوں؟ حالانکہ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتوحات ہوئی تھی. فتوحات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی. تو یہ انہوں نے یہ دوسرا رکھا. تیسرا رکھا, آپ امیر المومنین نہیں بولنے لگاتے تھے اپنے آپ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین کا نام نکال لیتے. تو اگر امیر المومنین نہیں ہے تو امیر الکافرین ہے. پھر یہ خارجی لوگ, یہ لوگ کی باتیں ہیں. اللہ مجھے حفاظت کرے, میری ایمان کی حفاظت کرے, نوز باللہ. جنہوں نے اس طرح سے 3 باتیں کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ جو نا ان کے پاس پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے. پہلے بات چیت کیا جائے, پھر صحابہ کی, امیر المومنین کی بھی دیکھیں, پہلے بات چیت کی گئی, سمجھایا گیا ان کو. پہلے جنگ نہیں کی گئی, پہلے سمجھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت دی تھی. اب میں جو پورے حدیث بولنے کے لیے پورا تمہید مان لیں کہ میری امت میں 2 جماعتیں ہوں گی, اس میں سے ایک فرقہ نکلے گا, وہ بدترین لوگ ہوں گے. ان کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں میں سب سے زیادہ حق کے قریب ہوگی. کیا بتایا گیا؟ بڑی حدیث بڑی غور سے سمجھنے والی بات ہے. میری امت کی 2 جماعتیں ہوگی, ان میں سے ایک فرقہ نکلے گا جو بدترین لوگ ہوں گے. وہ فرقہ بدترین لوگوں کا ہوگا. یہ دونوں جماعتوں میں سے وہ ان کو قتل کرے گی جو سب سے زیادہ حق کے قریب ہوگی. مطلب دونوں کی ایمان کی گواہی دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر دونوں کے ایمان کی گواہی دے رہے, مگر ایک بتایا جا رہا ہے کہ ایک حق کے سب سے زیادہ قریب ہوں گی, وہ جماعت ان کے ساتھ قتال کرے گی. تو یہ کون ہے؟ خارجی لوگ ہیں. یہ معلوم ہونا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, کیونکہ ہم نے کیا کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بچپن ڈسکس کیا, آپ کی جوانی ڈسکس کی, اب خلافت بھی تو ڈسکس کرنا ہے نا. تو انشاءاللہ شہادت انشاءاللہ اگلے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو اگلے فرائیڈے ڈسکس کریں گے, کیونکہ ایک ساتھ پورا پڑھ دینا میرا دل نہیں کر رہا. جتنا ٹائم لے کے پڑھیں گے اتنا اچھا مزہ بھی آئے گا, اور جو ہے نا ہم اس سے جو ہے نا اپنے ایمان کی تسدید کریں گے, اور دعا کرتے ہیں کہ دروازہ کھل جائے شہر مدینہ کا. آمین آمین. حکمت کا بھی دروازہ کھل جائے. آمین. تو یہ لوگوں کے پاس صحابی گئے, حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا کے بات کریں. ان سے بات کر کے پہلے بتایا کہ دیکھو میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, سورہ نساء میں ہے کہ ایک کو حاکم بنایا جاتا ہے, تو پھر وہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی محبت ڈال لیتے ہیں. وہ سمجھایا. پہلے بولے قرآن سے میں سمجھاؤں تو تم بات کو مان لو گے؟ ہاں مان لیں. تو آپ نے وہ حاکم کا حکم کا بتایا کہ دیکھو میاں بیوی کی لڑائی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتایا اللہ کا حکم تو ہے, مگر اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی لڑائی میں ان کی طرف سے ایک ان کی طرف سے ایک ہو رہا ہے نا, تو اس کا حکم ماننا بھی پڑے گا نا. ہاں ٹھیک ہے, چلو مانتے ہیں تم لوگ بات؟ بولے ہاں مان لیتے. دوسری بات کیا بولے کہ ان لوگوں کو قیدی کیوں نہیں بنائے؟ اگر یہ کافر تھے تو, مومن نہیں تھے تو, اگر مومن تھے تو غلطی کی لڑائی کی. یہ جو لڑائی ہوئی, یہ جو جنگیں ہوئی ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین, اس کے اوپر جو ہے نا ان کا اعتراض تھا.
تو آپ نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں کہا گیا، تو ام المومنین امت کی ماں ہیں، اگر تم اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، تو ماں ہے ہماری. اب تم ماں بولنے کے امت کی ماں ہیں، اب اس کے بعد تم بکواس نہیں کر سکتے، تو وہ خاموش ہو گئے. پھر وہ پوری ڈیٹیل ہے، مطلب اس پہ بڑی. پھر بولے امیر المومنین نکال دیا، وہ کیا ہے پھر؟ مگر پہلے دیکھیں صحابی کی بھی سنت دیکھیں، پہلے مجھے تمہارے مسئلے کیا ہے پہلے بتاؤ. بولے 1 2 3 اور بھی کچھ ہے؟ بولے نہیں یہ 3 ہی ہمارے. تو کبھی بھی جب اس طرح سے کرتے ہو پہلے نا سامنے والے سے نا اس کا مسئلہ پوچھنا، تیرا مسئلہ کیا ہے بھائی، لکھ لینا 1 2 3 مسئلے بتا دو بھائی. یہ صحابہ کی سنت ہے، تاکہ مسئلے پہلے پوچھ لینا تاکہ پھر اپنی بات بعد میں کی جائے. تو مسئلہ پہلے پتا ہو اپنے کو کیا مسئلہ کیا ہے. تو 3 مسئلے انہوں نے بتایا، تو تیسرا جو تھا امیر المومنین نکال دیے. تو آپ نے کہا صلح حدیبیہ کا واقعہ بتایا کہ وہ جو حدیبیہ کا جو صلح ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کو ہٹاؤ، ہم نہیں مانتے، اس کی تو لڑائی ہے، محمد بن عبداللہ لکھو وہاں پر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود، وہ پورا واقعہ اب میں اس میں نہیں آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک سے رسول کو ہٹا دی. تو کیا رسول کو ہٹانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی کیا؟ بولے نہیں. تو پھر امیر المومنین ہٹانے سے امیر المومنین کیسے چلے آتے؟ بولے ہاں یہ بات آپ صحیح بولی. تو 2000 لوگ دیکھیں، ایک صحابی کی بات چیت سے 2000 خارجیوں سے نکل کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے، توبہ کر لیا انہوں نے. اب باقی کے بولے نہیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہا ہے میں آپ کو، وہ کتنا بھی سمجھاؤں الٹی کوپڑی کو نہیں سمجھ، وہ لوگ لڑنے والے لوگ. پھر جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شکست دی، اور ان کا جو سردار تھا جس کا ہاتھ لولا تھا، وہ ساری چیزیں پاکستان کے ذرا اس طرح سے تھا، اس طرح اس کو قتل کیا گیا، ساری خارجیوں کے فتنے کو قتل کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بڑی جنگ آپ نے کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور 63 ایئرس مبارک میں جنگ کر رہے ہیں آپ. جنگ نہروان جو خارجیوں کے ساتھ ہوئی، خارجیوں کے فتنے کو آپ نے ختم کیا. اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ خارجیوں کے خلاف جو قتال کریں گے وہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت ہوگی جو حق کے سب سے زیادہ قریب ہوگی. حق کے سب سے. اب دیکھیں ایک فتنہ یہ نکلتا جنگ جمل میں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا اے زبیر، تمہیں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ایک بار ہم دونوں ہاتھ پکڑ کے ٹھہرے تھے، دونوں بھائی بھی ہونا نا، بھائی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونا، اور آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ کے بیٹے، دونوں بھائی ہاتھ پکڑ. بولے دونوں میں بہت محبت ہے. بولے ہاں بہت محبت ہے. زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو؟ بولے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. بولے تم ایک دن علی سے لڑو گے، اور جس دن تم علی سے لڑو گے اس دن تم حق پہ نہیں ہوگے. جس دن تم علی سے لڑو گے اس دن حق پہ نہیں ہوں گے. تو بولے زبیر تمہیں یاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بولے یار بالکل یاد ہے، پوری بات یاد آ گئی. بولے میں نہیں لڑ رہا. اس لڑائی میں لڑائی چھوڑ کے چلے گیا حضرت زبیر رضی اللہ. دیکھیں یہ صحابہ کی یہ سنت تھی کہ بات جو ہے نا مان لیتے تھے، ضد نہیں. ضد صحابہ کی سنت نہیں ہے. ضد کا میں سے ضد آتی، میں سے ضد ہے. صحابہ کی سنت کیا تھی؟ ہر کے لڑے میں ہے. جیسا یہ حدیث، بولے ہاں میں نے سنا ہے، مجھے یاد ہے، حدیث یاد آ گئی. بولے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، میں جا رہا ہوں. جب سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے کسی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا، حضرت زبیر بن عوام. اور وہ جو ہے نا آپ کا سر لے کے آیا حضرت علی رضی اللہ کے پاس کہ میں نے جو ہے نا ان کو قتل کر دیا ہے. بولے تجھے جو ہے نا جہنم مبارک ہو. حضرت علی رضی اللہ نے کہا تجھے جہنم مبارک ہو. بولے عجیب بات ہے، آپ سے آپ کے ساتھ لڑے تو بھی مسئلہ، نہیں لڑے تو بھی مسئلہ، ایسا بولا. پھر بولے میں کیا کروں، میرے نبی نے فرمایا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا. تو میرے آقا نے فرمایا زبیر جہنم مبارک ہوتے کو، تو جہنمی ہے. تو بات کیا ہے، چیزیں جو ہے نا
ہمیں صحابہ کا بھی ادب دیکھنا ہے، اہل بیت کا بھی ادب دیکھنا ہے. تو یہ بہت نازک چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اپن جو ہے نا اگلے اس میں شہادت کو دیکھیں گے انشاءاللہ. صلو علی النبی اللہم صل علی محمد. سورہ احزاب ایک آیت پڑھ کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. سورہ احزاب آیت نمبر 53. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی کے اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں باقی پاک اور صاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت کوئی روک سکتا؟ ایک اللہ کی چاہت ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت کو روک سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے جو دیکھے اللہ کو چاہت ہوئی، محبت ہوئی تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مخلوق کو پیدا کرے. ایک اللہ کی چاہت تھی کہ میرے کو پہچانے، پوری کائنات بنی. ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی چاہت ہے. ایک اللہ کی چاہت یہ کہ اللہ کو پہچانے تو مخلوق کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. ایک اللہ کی چاہت ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دے. تو اللہ کی چاہت، تو اللہ کی چاہت اللہ کا مقصد ہے. اللہ کا مقصد ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو پورا کر کے رہتے. تو اللہ نے کیا چاہا کہ اہل بیت کو پاک صاف کر دے. یہ اللہ کی چاہت ہے. تو ان کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی اگر الزام لگائے تو اس آیت کے خلاف ہے، اور وہ بغض ہے، اور وہ منافق ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام لے کے صحابہ کو برا بھلا کہے، وہ بھی منافق ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی منافق ہے. اب اس کو خارجی کہہ لیں، منافق کہہ لیں، بے ادب کہہ لیں، وہ یہ اللہ حفاظت فرمائے. وہ ایمان سے دور ہے، اور وہ کیا ہے؟ بدترین قوم ہے اور دین سے خارج ہے. وہ نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا روزے رکھے، جو نماز پڑھے یا قرآن پڑھے یا روزہ رکھے فرق نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بدترین قوم ہے اور دین سے خارج ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت عقیدہ دیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، ہم صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں. تو آج کا عنوان بتانے کیسا تھا؟ پسند آیا تو قبول کر لیں، نہیں پسند آیا تو میرے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا اچھی صلاحیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما. اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ. السلام علیکم.